السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 9ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف جاری ہے اور سورۃ الاعراف کی بقیہ 119 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں۔ گزشتہ پارے میں نے عرض کیا تھا پہلی 87 آیات سورۃ الاعراف کی، اور آج کے پارے میں 88 سے لے کر 206 تک جو تقریباً 14 رکوع بنتے ہیں۔ سورۃ الانفال ہے، اس کی 40 پہلی آیات وہ آج کے پارے میں شامل ہیں، اور وہ 4 رکوع سے تھوڑا سا زیادہ، تقریباً 4 رکوع۔ سورۃ الاعراف کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس میں بنیادی طور پر جو اللہ کا قانون ہے قوموں کو ہلاک کر دینے کا، تباہ و برباد کر دینے کا، وہ قانون بتایا گیا۔ اس میں تمہیدی طور پر انسان کی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے پھر انسان کے جو مختلف انجام ہیں اس کے حوالے سے بات کی گئی۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس کا قصہ ہوا وہ بھی بیان ہوا۔ آیت نمبر 1 سے 58 تک یہ جو ابتدائی حصہ ہے اس میں یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے بعد 6 اقوام کی ہلاکت و بربادی کی داستان۔ اس میں نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اسی طرح آل فرعون کا قصہ ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھے۔ ان 6 میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو گیا گزشتہ پارے میں، ہود علیہ السلام کی بھی اور صالح علیہ السلام کی۔ لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہو گیا ان کی قوم کا۔ قوم شعیب کا تذکرہ جاری تھا، اور جہاں پہ پارہ مکمل ہوا، اور وہیں سے یہ آج کا پارہ شروع ہو رہا ہے، اور آگے پھر آل فرعون کا جو معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے فرعون کا، یہ لمبا چلتا ہے۔ تو پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ جو سردار تھے نا متکبر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال دیں گے، اپنی بستی سے ہم نکال دیں گے۔ اللہ اکبر! اصل میں جس بھی قوم کے سردار درست ہو جائے نا تو عوام الناس ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوک، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوں۔ جس طرح کی حرکتیں حکمران کرتے ہیں اسی طرح کے عوام کے مزاج بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کا ابتدائی طور پر جو انبیاء کے سامنے دشمنی کرنے والے لوگ ہیں وہ عام طور پر متکبر سردار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنے والے بھی سردار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ملنے والے ابتدائی طور پر کمزور طبقہ تھا، اور اسی طرح یہ پوری روایت یہی ہے، ہر نبی کے ساتھ کمزور طبقے کے لوگ ملتے ہیں، اور جو متکبرین سردار ہیں وہ ہمیشہ دشمنی کرتے ہیں، اور وہ اگر نیک ہو جائیں تو پورا معاشرہ نیک ہو سکتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بالآخر جب پتہ چلا کہ یہ قوم تو ماننے والی نہیں، تو اللہ سے دعا کر دی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اس لیے کہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ لہذا پھر اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اللہ اکبر! فاخذتهم الرجفہ،
بس پھر زلزلے نے آ کے پکڑا، ایک دم زلزلہ آیا اور یوں ان تباہی و بربادی ہوگی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، اور ایسی صورتحال ہو گئی الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ایسے تھا کہ جیسے وہ اس دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں، ایسے حالات ہو گئے تھے، اس طرح کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اللہ نے اپنا قانون بتایا ہے کہ تکبر کی بجائے اگر تقوی والی زندگی قومیں اختیار کریں، دیکھیں ظاہر ہے اللہ کا جو عروج و زوال کا فلسفہ ہے قرآن نے جو دیا ہے، اس میں قانون یہ ہے کہ اگر تکبر کی بجائے تقوی والی زندگی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا، بلکہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ تکبر کرنے کی بجائے یعنی ایمان کی روش اختیار کرے اور تقوی کی روش اختیار کرے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی روش کا نام۔ اگر اس روش پہ بستیوں کے لوگ چلیں تو فرمایا ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں۔ ولیکن کذبوا، لیکن لوگ تو جھٹلاتے ہیں، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے میں ان کو پکڑ لیا۔ افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، پھر فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو سر پہ کھڑا ہے، لوگ کس طرح بے فکر ہو گئے۔ اللہ اکبر، جو صبح پھرتے ہیں شام پھرتے ہیں، اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، جو اللہ کی منصوبہ بندی سے بے فکرہ ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سوائے خسارے والی قوم کے کوئی اللہ کی پلاننگ سے بے فکرہ نہیں ہوتا، ان کو ہمیشہ اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آل فرعون کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 103 سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 171 تک جاتا ہے، یعنی بہت طویل قصہ۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ بیان ہونے والا قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، بہرحال آل فرعون کی تباہی اور بنی اسرائیل کا رویہ اس صورت میں بیان ہونے والا یہ چھٹا قصہ ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ بیان ہونے والا اس کی وجہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ 1300 قبل مسیح۔ اصل میں ان کی اگر ٹائم لائن بنائیں تو کہا جاتا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی کم و بیش 3500 قبل مسیح کی بات ہے، پھر اس کے بعد قوم عاد تباہ و برباد ہوئی، یہ کم و بیش کوئی 3000 قبل مسیح کی بات ہے، پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی، تو قوم سمود، تو وہ کم و بیش 2500 یعنی 2500 سال قبل مسیح۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا جو تذکرہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہوئی ہے 2100 قبل مسیح کے کم بیش اس کے قریب ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو معاملہ ہے یہ کوئی 1300 قبل مسیح کی بات۔ تو اس میں اس قصے کے کئی پہلو ہیں، اس لیے ہر جگہ پہ اللہ کریم نے مختلف پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے، اور اصل میں یہ وسائل کے مقابلے میں ایمان کی جنگ تھی، مادیت کے مقابلے میں روحانیت کی جنگ تھی، اور بالآخر وسائل ہار گئے، مادیت ہار گئی اور ایمان اور روحانیت جیت گئی۔ یہ ہے اصل میں پورے قصے کا ماحصل۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کی مشابہت تھی، اس لیے اللہ کریم نے اس قصے کو بار بار بیان فرمایا۔ تو قصے کا آغاز یہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہوں، لیکن انہوں نے آگے سے فرعون نے کہا کہ نہیں، اگر تو سچا ہے تو ہمیں نشانیاں دکھا، فاتی بہا ان کنت من الصادقین، اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو وہ دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 نشانیاں دکھائیں، ایک تو عصا پھینکا اور فائدہ ہی ثعبان مبین، وہ سانپ بن گیا، اور دوسری نشانی دکھائی
آپ نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا اور منہ باہر نکالا، ونازع یدہ فاذا هو بیضاء للناظرین، تو وہ سفید چمکتا ہوا ہاتھ، یہ دو نشانی، حیران ہو گئے، پریشان۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، سرداروں نے کہا، دربانوں نے، جو درباریوں تھے، انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بہت بڑا، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ اس نے تو نکال دینا بالآخر، اس کا جادو بڑا سخت ہے، اس نے بالآخر تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرنا ہے، لہذا جو کرنا ہے کر لیجئے۔ بہرحال انہوں نے پھر پلاننگ کی اور جادوگر بلا لیے، وجاء سحرۃ فرعون، فرعون کے پاس وہ آئے، آ کے وہ فرعون کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، یہ بتاؤ کہ اگر ہم غالب آ جائیں گے، غالب تو ہم نے آ جانا ہے، یہ بتاؤ کہ ہمارا اجر کیا ہوگا، بدلہ کیا ہوگا، تمہاری طرف سے کیا ملے گا؟ اس نے کہا بہت ملے گا۔ قال نعم، ہاں اجر ہوگا، بہت بدلہ، بہت کچھ دوں گا، ہیرے جواہرات بھی ملیں گے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور ایک تمہیں یہ بدلہ ملے گا کہ تم میرے مقرب جو خاص درباری ہیں تم ان میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ دو بڑا اعزاز بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا۔ بہرحال انہوں نے پھر مقابلہ کیا، ایک خاص دن مکمل یہاں اختصار کے ساتھ اللہ کریم نے ذکر کیا ہے کہ پھر جب مقابلہ ہوا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے رسیاں پھینکی اور جادو کے زور سے وہ لوگوں کے اوپر ایسے لگا کہ جیسے وہ سانپ پھر رہے ہیں۔ سمجھ لیجیے کہ جادو جو ہے دو طرح سے اثر کرتا ہے، ایک تو جادو اثر کرتا ہے اعصاب کے اوپر، حواس کے اوپر، کہ آپ کے حواس کے اوپر جادو، اصل میں کوئی چیز اور ہوتی ہے، آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے۔ اب تھی رسیاں، لوگوں کو ایسے نظر آتا تھا جیسے سانپ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اعصاب کے اوپر، حواس کے اوپر جادو کیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی انہوں نے جادو کیا، اور وہ اس جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام کے بھی اوپر بھی ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سے بھی ڈر گئے، یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور وہ رسیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اعصاب کے اوپر جادو کر کے لوگ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اسلاف سے ہم نے ایسے واقعات سنے کہ وہ جو جادوگر ہے وہ اس ایریے میں لوگوں کے اوپر جادو کر کے جادو کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی آدمی ذرا دور سے کسی اور ایریے سے آ جاتا ہے تو وہ آ کے دیکھتا ہے تو وہ اس کو وہ اصل چیز حقیقت کے مطابق نظر آنی شروع، تو یہ اصل میں ایک صرف دھوکہ ہے۔ دوسرا جادو کا جو اثر کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ جنات کے ذریعے سے جادو اثر کرتا ہے۔ جنات جو ہیں وہ جادوگروں نے وہ کوئی ایسا منتر جنتر پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے جنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور جن پھر وہ دوسرے شخص کو پریشان کرتے ہیں۔ بہرحال جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو تھا، اور جس جادو کے ذریعے سے انہوں نے رسیوں کو سانپ بنائی ہے، تو صرف حواس کے اوپر جادو تھا، اصل میں وہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں تھی۔ قالوا القوا، انہوں نے کہا، قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو، فلما القوا سحروا اعین الناس، اللہ فرماتا ہے انہوں نے جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر، یہ آنکھوں پر جادو ہوا، اصل میں وہ رسیاں نہیں تھیں۔ فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، اب لوگ جو ہے وہ ڈر گئے اور بہت بڑا جادو جو ہے، وأوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ پر توکل کر کے اپنا عصا پھینک دو، اللہ فإذا هی تلقف ما یافکون، سب کو کھا جائے، فواقع الحق وباطل ما كانوا يعملون، سارا کچھ کھا گیا جب وہ ساری رسیاں ان کی، لوگ تو حیران رہ گئے، ان کو سمجھ آ گئی، کیونکہ جادو تو صرف انہوں نے آنکھوں پہ کیا تھا، حقیقت میں تو نہیں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا تو وہ لوگوں کو سانپ محسوس نہیں ہوا، بلکہ وہ تھا ہی سانپ، اور وہ ان کی ساری رسیوں کو کھا گیا، تو وہاں کوئی حقیقت بچی نہیں، جو ان کی یعنی جادو کے ذریعے سے رسیاں سانپ نظر آ رہی تھیں، تو بھی اگر وہ رسیاں تھیں تو بھی ان ساری چیزوں کو وہ کھا گیا، لوگ ان کو سانپ سمجھ رہے تھے، تو ایک بڑا اژدہا آیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا، اور وہ جادوگروں کو تو پتا تھا کہ ہمارے تو سانپ ہے ہی نہیں، ہماری تو رسیاں ہیں۔ اب یہ تو لوگوں کو پتا تھا کہ ایک بڑا سانپ آیا ہے تو آ کے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا، تو جادوگروں کو پتا تھا کہ وہ تو رسیاں ہیں، وہ تو اصل میں تو کچھ بھی نہیں، بس وہ پریشان ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو جس طرح کی حرکت ہم نے کی اسی طرح کی ہوتی، یہ جادو نہیں، بس ان کو یہ بات سمجھ آئی، قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان، رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون۔ اب یہاں پہ ایک بات کلیئر انہوں نے کی کہ رب العالمین پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ بدبخت جو تھا نا فرعون، وہ اپنے آپ کو ربکم العالی کہتا تھا،
تو یہ کہنے میں کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، ایک احتمال تھا کہ وہ بدبخت کہہ دے کہ میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو پھر انہوں نے وضاحت کی رب موسیٰ و ہارون، اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس بدبخت کی بات ہم نہیں کر رہے، یہ جو جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذر، بار، اور اس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے پہلے ہی تم لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے اور یہ تمہارا کچھ بڑا ہے، بار اس نے سزا کا اعلان کیا کہ تمہیں سزا دیں گے، اس نے کہا جو سزا کرنی ہے کر لو، انا الی ربنا منقلبون، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے واپس، تم سزا دو گے ہمیں مارو گے تو ہم اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے، اس کے علاوہ ہمیں اور ہوتا کیا۔ اور انہوں نے پھر وہاں دعا کر دی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ تو ہمیں ہمارے اوپر صبر ڈال دے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اسلام کی حالت میں مطیع اور فرمانبرداری کی حالت میں ہمیں مفوت کر۔ بس اس کے بعد اس نے قتل اولاد کا حکم دے دیا۔ ایسا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم اس نے 2 دفعہ دیا تھا۔ ایک تو پہلے دیا تھا جو نجومیوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ ہوگا جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا، لہٰذا وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا، بیٹی کو چھوڑ دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر ان کی ماں کو جو ہے وہ تابوت میں ڈال کے پھینکنا پڑا دریا میں، اس وقت بھی وہ بچوں کو قتل کرتا تھا۔ اور اب جب وہ ہارا ہے تو اس وقت اس نے پھر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے پھر اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب تو نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی مصیبت میں تھے، تو آ گیا تو ہم پھر مصیبت میں۔ اللہ، اس وقت بھی مصیبت تھی اور اب بھی مصیبت ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تمہارے دشمن کو یقینی طور پر قتل کر دے گا، تمہارا دشمن مر جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ایہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں اللہ تعالیٰ زمین میں استخلاف عطا فرمائے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس تم صبر اور شکر کرتے رہو۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگا کرو اور صبر کیا کرو، کیونکہ صبر سے اور شکر سے دیکھیں سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو بھی یہی کہا گیا کہ تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ پر توکل کرو۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا قصہ، ایک اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہ جو حالات تھے، اس نے مختلف قسم کے اس کے اوپر آتی تھیں پریشانیاں، عذاب بھی آتے تھے، ان کے اوپر قحط آ گیا، کوئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف عذابوں کا ذکر کیا۔ وہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی نا، قحط سالی آ گئی، کبھی مینڈکوں کا عذاب آ گیا، کبھی خون کا عذاب آ گیا، کچھ آ جاتا، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو وہ نحوست قرار دیتے تھے نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے ساتھ کہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ تو عجیب، ان کافروں کا رویہ ہمیشہ عجیب ہوتا ہے، پہلے نحوست قرار دیتے تھے، پھر آ جاتے تھے انہی کے پاس کہ ایسے کرو، دعا کر دو، اور اگر یہ ہماری مصیبت ٹل گئی نا، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، ہم تیرے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے، ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج بھی دیں گے، بس تو یہ کر، ایک دفعہ دعا کر، یہ ہمارا عذاب ٹل۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، جب وہ عذاب ٹل جاتا تھا، الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر وہ وعدہ توڑ دیتے تھے، اور یہ عجیب روش کافروں کی یہ رہی۔ بہرحال بالآخر موسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو نکلے، اللہ تعالیٰ یہاں اختصار کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ بالآخر آل فرعون جو ہے سمندر میں غرق ہو گئے، اللہ اکبر۔ پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام دریا کے دوسرے پار میدان جو سینا، طور سینا تھا، وہاں پہ وہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں ہمیں بھی ایک خدا بنا دے، ہم اس کی پوجا۔ عجیب، یعنی لوگ سامنے بیٹھے، یعنی آپ حیران ہوتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو ہیں بتوں کی پوجا کیسے کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنا کر بتوں کی پوجا کیسے کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بچھڑے کی پوجا دیکھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہ ایسا خدا بنا دے، ہم بھی بچھڑا پوجنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام بڑے تم جاہل لوگ ہو،
یعنی اندازہ کریں کہ پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ، اور اس ایمان کا کیا فائدہ جو آپ کو یہی نہیں سمجھاتا کہ بندگی جس کی جاتی ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس مخلوق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ سمجھایا موسیٰ علیہ السلام کہ یہ سارے ہلاک اور برباد ہونے والے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اسی طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے طور پہ گئے، وعدہ تھا، اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا وزیر بنا کے پیچھے چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے وہ جو 70 لوگوں کو لے گئے، انہوں نے کہا جی پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ۔ یعنی عجیب، ہر جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ اس طرح کی باتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام بالآخر ان کے اوپر موت طاری ہوگی۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ خود گئے نا اکیلے، اللہ اکبر، دوسری دفعہ تو انجیل تورات لینے کے لیے گئے تھے، پہلی دفعہ جب گئے وہاں پہ تو وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وعدہ تھا کہ واپس آؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، تو کیونکہ پہلی دفعہ تو اتفاقاً تھا نا، رستے میں جا رہے تھے، پہلی دفعہ تو مدین سے واپس مصر آ رہے تھے، تو رستے میں ایک جگہ ایک آگ دیکھی تو وہاں گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔ اب یہ جو ہے اللہ نے وعدہ لیا تھا دوبارہ واپس آنا، اب واپس پہنچ گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی، قال رب ارینی انظر الیک۔ اب یہ شوق پیدا ہوا، اب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی کتنی لذت ہوگی، یہ تو اللہ کے نبی جانتے ہیں، اور ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہو رہی۔ تو جب گفتگو کا لطف لیا، اس کی لذت محسوس کی، تو شوق پیدا ہوا، رب ارینی انظر الیک، اللہ مجھے ذرا دکھائی دے، اپنا دیدار کرا دے۔ قال لن ترانی، فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھے گا، ولکن انظر الی الجبل، ایسا کر یہ پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا نا پھر تو مجھے دیکھ سکے۔ اور فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ بھسم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اللہ، فلما افاق، جب فارغ کوئی افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں۔ اب اس سے جو ہے معتزلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہی نہیں، رؤیت باری تعالیٰ کو انہوں نے ویسے انکار کر دیا، کس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ رب ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اسی سے پھر اشاعرہ نے استدلال کیا ہے اسی آیت سے کہ اگر اللہ کا دیکھا جانا ممکن نہ ہوتا تو اللہ نے یہ نہیں کہنا تھا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب دیکھا جانا ممکن تو ہے، وہ تو پہاڑ ہی نہ رہا اپنی جگہ پہ قائم۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کے اندر ایسی قوت پیدا کر سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے؟ یقیناً ہو سکتا ہے، اور جب یہ اللہ کی قدرت میں یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا بھی سکتا ہے۔ خیر یہ تو کلامی بحثیں ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے اللہ کے دیدار کے بارے میں اتنے فرامین ہیں جو تواتر کو پہنچے ہوئے، متواتر احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہوگی قیامت والے دن وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس لیے دیدار الہی دنیا میں ممکن نہیں ہے ان آنکھوں کے ساتھ، البتہ آخرت میں انشاءاللہ ممکن ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے بچھڑا پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بڑے غصے ہوئے، آ کے ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں تو ان کو روکتا رہا، یہ رکے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، وہ جو بچھڑا تھا وہ سونے کا کسی چیز کا بنایا ہوا تھا، اس کو توڑ کے اس کی چیزیں جو ہیں وہ جلائیں، اس کو ختم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے جو آثار ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو رحمت کے مستحق ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں، پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ملنے والے اور رحمت کے مستحق ہیں ان کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر انعامات، قوم موسیٰ پر انعامات کا تذکرہ ہے، پانی
پانی کی ضرورت پڑی اللہ نے پانی دے دیا، بادل کے سائے کی ضرورت پڑی وہ مل گیا، سائے کی ضرورت پڑی بادلوں نے سایہ کر دیا، من و سلوہ ہے۔ آگے پھر بنی اسرائیل کے اصحاب سبت کا واقعہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہی یہ ہوا، اصحاب سبت ہفتے والے دن، وہ ایلا نامی کوئی بستی تھی اور بالکل دریا کے سمندر کے کنارے تھی، وہاں پہ ان کا کاروبار ایک ہی تھا اور وہ کاروبار تھا مچھلیاں پکڑنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو وہ پھر ہیلے بہانے سے وہ پکڑتے تھے حوض بنا کے، بالآخر ان کے اوپر عذاب آیا، وہ سارے کے سارے بندر بنا دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے آیت نمبر 172 سے 206 تک یہ آخری حصہ ہے، اس میں توحید و رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ہدایات ہیں، اور فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتا نا وہ مادہ پرست ہوتا ہے، اس کی مثال کتے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس شخص کی مثال ان کو دے دیجیے۔ اب اس سے جو ہے نا بعض مفسرین نے کہا یہ خاص شخص کی مثال، بعض نے کہا کہ نہیں خاص آدمی نہیں تھا، یہاں پہ خاص آدمی کے طور پر جو ذکر کیا ہے یہ ایک بلاغت کا انداز ہے، خاص آدمی نہیں تھا، لیکن بعض مفسرین نے باقاعدہ اس کا نام بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص تھا جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یعنی مسلمان تھا، بعد میں وہ مرتد ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ مرتد ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، اس نے کہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات قسم کا آدمی تھا، بادشاہ کے کہنے پر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعائیں کرنی شروع۔ تو اس شخص کی بات ہے، یا عمومی طور پر جو بھی شخص وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اپنی خواہش نفسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی مثال کتے کی مثال ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، آپ اس کے اوپر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، کتے کا کام ہی ہے، اس نے تو ہانپنا ہی ہانپنا ہے۔ اللہ۔ پھر آگے فرمایا کہ جس طرح انسان اور کتے کا یہ مقابلہ ہے، اہل ایمان جو ہیں وہ انسان ہیں اور ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کتا ہے۔ پھر آگے گویا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان نہیں ہیں اور جو جس کو انسان بنایا ہے وہ انسانیت کا وظیفہ ادا نہیں کرتے، ہم نے آنکھیں دی ان کو دیکھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل دیے ہوئے ان سے سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ڈنگروں جیسے ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، یعنی کتے جیسے بھی نہیں، اس لیے کہ کتا اپنا وظیفہ وجود ادا کرتا ہے اور یہ اپنا وظیفہ وجود ادا کرتا ہے۔ آیت نمبر 180 میں اسماء الحسنہ کا وسیلہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر دعا کرنی ہو تو اللہ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ اختیار کیا کرو، یعنی اللہ کے جب کسی کو رحم چاہیے تو اللہ کو رحمان کہہ کے پکارو، جس کو تونگری چاہیے کوئی امیری چاہیے وہ اللہ کو غنی کہہ کے یا غنی کہہ کے پکارے، تو اللہ کے اتنے نام ہیں اور جس نام سے جس طرح کا آپ کو اللہ تعالیٰ سے کام ہو اس طرح کی صفت جو ہے وہ کہہ کے پکار لیا کریں۔ آگے پھر قیامت کب آئے گی اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ تو علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اچانک آئے گی اور بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے مختلف قسم کا، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عقیدہ نبوت و رسالت درست کر دیجئے، ان کو بتائیے کہ میں تو کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ میں نفع دے سکتا ہوں نہ میں نقصان دے سکتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اگر غیب جانتا ہوتا تو میں ہر چیز کی اچھائی لیتا، مجھے تو کبھی کوئی وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تو کبھی کوئی برائی پہنچتی ہی نہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ غیب جانتے ہیں نہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اللہ جتنا بتا دے اتنا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے شرک کی ممانعت فرمائی ہے، کچھ ہدایات دی ہیں، اور سورت کے اختتام پہ قرآن کا ادب سکھایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے۔ سامع یسمع کا معنی ہوتا ہے سننا،
تو استماع کا مطلب ہوتا ہے تکلف سے سننا، پوری توجہ اور محنت سے سننا. تو قرآن جہاں بھی پڑھا جائے اس کے لیے پوری محنت سے توجہ سے سنا کرو. وانصتوا، اور خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون، اس طرح تمہارے اوپر رحمت کی جائے. تو یہ جو ہم قرآن سنتے ہیں، سمجھ آئے یا نہ آئے، توجہ سے سننا یہ ضروری ہے. اچھا، بعض لوگ آج کل کہتے ہیں کہ موبائل سے نکال کر ہم یا قرآن پکڑ کر اس سے توجہ ہوتی ہے. نہیں بھئی، یہ توجہ کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، اور اس طرح کا کوئی توجہ کا طریقہ نہیں. البتہ کب قرآن، بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن پکڑ کے پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں. دیکھیں، کوئی ضرورت ہو تو پڑھا جا سکتا ہے. اگر بغیر ضرورت کے کوئی توجہ ٹھیک کرنے کے لیے پڑھنا، یہ کیا بات ہوئی؟ توجہ اگر ٹھیک کرنی، یہ توجہ ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ توجہ اپنی ٹھیک کریں، خشوع و خضوع کا اور طریقہ ہے. قرآن سامنے رکھ کے اس طرح توجہ، تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، تو اس کی آپ نے خلاف ورزی کر لی. مثلاً یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، ہم نے ایک ہاتھ میں وہ پکڑ لیا، تو یہ تو غلط ہو. ہاں، ضرورت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھا کے نماز بھی پڑھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو پھر کر سکتے ہیں. کوئی آپ مثال کے طور پہ سامع ہے، اس نے قرآن سننا ہے، تو وہ اس کو غلطی کا امکان ہے، تو وہ اگر سن لے قرآن سے یا موبائل سے، کوئی حرج نہیں. یا کوئی اور وجہ ہو، کسی جگہ کوئی حافظ نہ ہو نماز پڑھانے والا، اور اس نے قرآن دیکھ کر پڑھنا ہو، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام زکوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سے دیکھ کے پڑھتے تھے. یعنی کوئی ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے. یہ جو خام خواہ توجہ کے لیے ہے نا، وانصتوا، خاموش رہو اور توجہ کرو بس. اور جب خاموش رہو تو اتنا ہی بڑا ہے، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر انشاءاللہ رحمت ہو جائے گی. آگے سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال سبحان اللہ یہ مدنی صورت ہے اور بڑی جلالی صورت. سورہ انفال بھی اور اس کے بعد آنے والی سورہ توبہ جلالی صورت. کیوں؟ اس کے اندر اصل میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، جنگ کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اور اس کے مختلف پہلو. تو انفال، ویسے تو انفال کہتے ہیں غنیمتوں کو، نفل سے زائد مال، لیکن یہاں اس سے مراد مال غنیمت. اس کے بارے میں سوالات ہوتے تھے. تو یہاں اصل میں غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے. غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی خامیاں رہ گئیں ان کا ذکر بھی ہے، جو مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھی. ان صفات کا ذکر بھی ہے جو کامیابی کا باعث بنی. اور یہ اصل ذکر یہ ہے کہ تمہاری کامیابی کی اصل بنیاد اللہ کی مدد ہے، اور اس وجہ کو کبھی اپنے سے دور نہ ہونے دینا. لہذا تمہیدی آیات میں فرمایا اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں اور ان کو بشارت دی ہے. حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جو اطاعت کرتے ہیں اور جن کے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن سن کے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، توکل علی اللہ ان کے اندر ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. غزوہ بدر جب ہوا ہے اصل میں، تو اس کی بنیاد میں کہتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے تھے مکہ. تو اس کو دیکھا کفار کے ساتھ ان کا یعنی ٹاکرا ہوا. ابو جہل نے دھمکی دی حضرت سعد بن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر تو صفوان یا ابو صفوان کی پناہ میں نہ ہوتا، کیونکہ وہاں تو رواج تھا نا کہ کوئی ایک شخص جب دوسرے شہر جاتا تھا تو وہ کسی نہ کسی شخص کی پناہ میں آ جاتا تھا تاکہ وہاں کے کوئی معاملات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں. تو اگر تو ابو صفوان کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے زندہ واپس نہ جانے دیتا. ابو جہل نے دھمکی لگائی. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا کہ اچھا تو اگر اس طرح ہمارے ساتھ ایسا کرو گے نا تو ہم تمہاری تجارتی شاہراہ بند کر دیں. مکے سے تجارتی شاہراہ جاتی تھی شام کی طرف اور وہ مدینہ کے پاس سے گزرتی. تو انہوں نے کہا تمہاری تجارتی شاہراہ بند کر، دھمکی لگا کے. وہ ان کو پریشانی تو تھی. اور جب یہ ابو سفیان قافلہ لے کے گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن وہ نکل گیا. شام کو جا رہا تھا، وہ نکل گیا. واپسی پہ اس کو خطرہ تھا کہ مسلمان روک نہ لیں. اس نے وہاں سے ہی اپنے ایک دمدم غفاری کو، دمدم بن عمر غفاری، اس نے وہاں سے ہی بھیج دیا تھا کہ جا کے مکے والوں کو بتاؤ کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارا قافلہ روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم اس سے بچ جائیں. یعنی
پیشگی خطرے کی صورت میں اس نے بھیج دیا تھا۔ بہرحال وہ دوڑتا ہوا گیا، وہ وہاں پہنچا اور اسے جا کے وہاں اطلاع دی، اور وہاں سے لوگ جو ہیں وہ ابو جہل ایک قافلہ لے کے آ گیا ان کی مدد کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے تو اس کا پیچھا کیا تھا، آتے ہوئے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا، مدینے سے نکل رہے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام کو پوری بات نہیں بتائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا جنگ ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چلو نکلو ہم چلتے ہیں۔ اب یہ سیرت کی کتابوں میں جو واقعات ہیں وہ اس میں تقدیم تاخیر ہے، بہرحال لمبی تفصیلی بات ہے، یہاں تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ دو قافلے ہیں، ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور ایک قافلہ مکے سے آ رہا ہے۔ مکے سے جو قافلہ آ رہا ہے وہ اسلحے سے لیس ہے، وہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ جو شام سے قافلہ آ رہا ہے وہ تجارتی قافلہ ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو دونوں میں سے ایک قافلے کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہوگا۔ مدینے سے ہم نکل رہے ہیں، دونوں میں سے ایک قافلے کے ساتھ آمنا سامنا۔ اب جو مسلمان تھے نا یہ دعائیں کرتے تھے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ جس کے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں ہے اس کے ساتھ تمہاری مٹ بھیڑ ہو، یعنی اس سے آمنا سامنا ہو تاکہ لڑنا نہ پڑے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ چاہتا تھا کہ احقاق حق ہو اور کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ اللہ تمہاری لڑائی کروانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ لے گئے کیونکہ کافروں کی جڑ کاٹنی تھی۔ بہرحال اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بدر کے سلسلے میں انعامات عطا فرمائے ہیں وہ اچھا اس کا ہے نا، آپ اگر واقعات پڑھیں تو اس سے سمجھ آتی ہے۔ وہ قافلہ نکل گیا، بہرحال اس کی تفصیلات ہیں۔ جب مسلمان گئے ہیں نا بدر کے قریب تو پہاڑی کی دوسری طرف ان کا قافلہ تھا، تو وہاں کوئی پانی کا چشمہ تھا تو وہاں سے پانی مسلمان بھی لیتے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک بندہ پکڑ لیا جو ظاہر پانی لینے کے لیے آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی تھے، وہ پانی لینے گئے، انہوں نے بندہ پکڑ لیا، پکڑ کے اس سے پوچھیں کہ تو بتا کس قافلے سے ہے؟ اس نے کہا میں ابو جہل کے قافلے سے ہوں۔ یہ اس کی اور پٹائی کرے، نہیں صحیح بتا تو ابو سفیان کے قافلے سے نہیں؟ اچھا اس کی ٹھکائی کرے، وہ کہے نہیں میں تو ابو جہل کے قافلے سے ہوں۔ اچھا یہ اس کی ٹھکائی کرتے رہے بالآخر وہ کہتا میں ابو سفیان کے ساتھ قافلے سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا جب تک وہ سچ بولتا رہا ہے تم اس کی ٹھکائی کرتے رہے ہو، اور جب اس نے جھوٹ بولا تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اصل بات مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہ ابو سفیان کے قافلے سے ہو، اور وہ خواہش آخر تک رہی۔ قرآن نے کہہ دیا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہارا دل یہ چاہتا تھا کہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہ بدر کے موقع پر وہاں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے، بالآخر جنگ ہوئی، 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا اور یہ جیت گئے۔ فرمایا حق کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئے، تجارتی قافلے کی بجائے جنگی قافلے کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرما لی۔ جو پریشانی تھی ان کو، تھکان بھی تھی اور پریشانی بھی تھی، آگے 1000 کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اونگ مسلط کر دی۔ رحمت اونگ کی صورت میں آتی، جب آپ کو پریشانی کی صورت میں اونگ آ جائے نا، آپ پریشان ہو شدید اور آپ کو اونگ آنا شروع ہو جائے اور آپ سکینت طاری ہو جائے تو سمجھ لیجئے اللہ کی رحمت آ گئی۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک طریقہ ہے۔ ظاہر جب آدمی کو نیند آتی ہے تو ساری پریشانی بھول جاتی ہے، تو نیند آتی ہے اس وقت ہے، پریشانی میں نیند کب آتی ہے؟ تو جب جس کو پریشانی کے اندر نیند آ جائے سمجھ لیجئے اللہ کی رحمت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تکان دور ہو گئی، آرام سے مزے سے سوئے، کوئی پریشانی نہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کافروں کی، مسلمانوں کی پریشانیاں ختم ہو گئیں، کافروں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور پھر بارش ہوئی، اور وہ جہاں مسلمان تھے وہ ذرا اونچی جگہ پہ تھے، کافر جو تھے وہ نیچی جگہ تھے۔ جہاں مسلمان تھے بارش ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ اور زیادہ صاف ستھری ہو گئی، اور جہاں پہ کافر تھے ان کی جگہ وہ اور زیادہ کیچڑ ہو گئی۔ تو مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کی۔ بہرحال یہ آیت نمبر 15 سے 28 تک تنظیم جہاد کے بارے میں احکام ہیں، اور دیکھیں اس میں سب سے اہم حکم یہ ہے کہ جب آمنا سامنا ہو جائے نا، تم 313 ہو 1000، 313 کیا 200 ہو اور درمیان سامنے 2000 ہو،
آمنا سامنا جب ہو جائے تو وہاں سے بھاگنے کا کوئی مسلمانوں کے پاس جواز نہیں، سوائے دو صورتوں کے. یعنی کوئی شخص جو ہے وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تَوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھ پھیر کے بھاگنے کا اس کے بعد جواز ہی باقی نہیں رہتا. البتہ دو باتیں، ایک تحیز ہے، ایک تحرف. متحرفا للقتال اور متحیزا. تحرف کہتے ہیں پینترا بدلنے کو، اور تحیز کہتے ہیں پناہ لینے. یعنی پیچھے ہٹ سکتے ہیں پناہ لینے کے لیے، اور تحرف ہوتا ہے پینترا بدل کے آپ دوبارہ جانے کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وگرنہ پیچھے ہٹنا جو ہے وہ حرام ہے. مسلمان اگر وہاں سے پیچھے ہٹ، اللہ دیکھیں ذرا اللہ کی رحمت. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جو کوئی اس طرح سے بھاگتا ہے وہاں سے. فرمایا فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم. جو شخص جو ہے اس طرح سے ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو پیٹھ پھیر کے بھاگے، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا. کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو بندہ دل سے 3 دفعہ استغفار پڑھ دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا استغفار اگر کوئی شخص 3 دفعہ پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہو، چاہے وہ پیٹھ پھیر کے جنگ سے بھاگا ہوا ہو. اتنا بڑا گناہ کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اور وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. تو توبہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار نظام رکھا ہے. پھر قریش کا جو کردار تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھیں آیت نمبر 29 سے 40 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی انہوں نے دار الندوہ کے اندر، اس کا ذکر کیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے مختلف حرزہ سرائیاں کی ان کا ذکر ہے. اب دیکھیں ایک بڑی احمقانہ بات یہ کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے ہیں تو اللہ تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش بھیج دے. اللہم امطر ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو اے اللہ تو ہمارے حجارۃ من السماء، اللہ تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے. انا للہ. اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ جس دھرتی پہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوں اس پر اللہ پتھروں کی بارش نہیں کرتا. اور دوسرا یہ کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر کسی دھرتی پر استغفار کرنے والے لوگ ہوں تو بھی ان کے پر عذاب نازل. یہ 2 امان اللہ نے دی ہیں، 2 محفوظ صورتیں اللہ نے دی ہیں. اگر کسی شخص نے یہ 2 گارنٹیاں لینی ہیں، کیا مطلب؟ استغفار کرنے والے لوگ ہوں اللہ کا عذاب نہیں آتا. دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود وہاں پہ موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اللہ نے امان دی ہے اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کیا جائے. جب سنتوں کا احیاء کیا جائے گا تو گویا جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے عذاب سے وہ رکاوٹ بن جائے گا. آگے عبادت کا تصور بتایا کہ مشرکین جو تھے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے اور بیت اللہ میں آ کے جو عبادت کرتے تھے وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتسبیح. سیٹیاں اور تالیاں ان کی، یعنی عجیب و غریب، دیکھیں ذرا، سیٹیاں اور تالیاں ان کی عبادت ہوتی تھی. طواف کرتے ہوئے سیٹیاں اور تالیاں پیٹتے تھے، گویا قوالیاں کرتے تھے. قوالی بھی ایسی طرح سیٹیاں بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ تمہارے جو حرکتیں ہیں ان کے نتیجے میں عذاب چکھو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر سورت کے آخر پہ فرمایا ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ تو قیامت تک جاری رہے گا. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف. کافروں سے کہہ دیجئے کافروں رک جاؤ، اگر تم رک جاؤ گے تو تمہارے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں. توبہ کا تصور، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میں اس لیے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو شخص دنیا میں جتنا بڑا بے ہدایتہ ہو، جتنا بڑا اسلام دشمنی میں آگے بڑھا ہوا ہو، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. جب آپ اس کو ہدایت کے لیے، ہدایت کا امکان تو ہے،
جب تک وہ فوت نہیں ہوتا اور اس دنیا سے چلا نہیں جاتا اس وقت تک اس کا ہدایت کا امکان ہے۔ بڑے سے بڑے کافر کے لیے آپ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ آپ اندازہ کریں اس وقت جو امریکہ کا صدر ہے، اللہ کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور مسلمان ہو جائے، تو آپ دیکھیں تو اسلام کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو کیوں نہ دعا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، جو زیادہ بڑی دشمنی میں سخت تھے ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ابو جہل میں سے، جو بعد میں اس کا نام ابو جہل ہوا، تو عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، ان میں سے عمر بن حشام یا جو بھی نام تھا اس کے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو دے دی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب انسانوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ البتہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد کافر کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ فوت ہو گیا، اور جو ابھی زندہ ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام اور ایمان جیسی نعمت عطا فرما دے جس سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔